الرحیم. پڑھو بچہ. وهو كل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توابع کی بات شروع ہو گئی ہے تو تابع کی تعریف کرتے ہیں. تابع کی وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ، تابع ہر دوسرا جو کہ معرب ہوتا ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. تابع ہر ایسا دوسرا جو کہ معرب ہوتا ہے اپنے سابق جو سے پہلے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. ہاں جی. تابع ہر ایسا دوسرا ہوتا ہے جو معرب ہوتا ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. تابع ہر ایسا دوسرا ہوتا ہے جو معرب ہوتا ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. تابع ہر ایسا دوسرا ہوتا ہے جو معرب ہوتا ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. بات سمجھیے. یہ کیا ہے؟ تابع کی تعریف ہے. اور تابع ہر دوسرا جو کہ معرب ہوتا ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. اور تابع ہر دوسرا ہوتا ہے جو معرب ہوتا ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. اور تابع ہر دوسرا معرب ہوتا ہے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. دوسرے ہونے میں تو شک نہیں ہے. تو اس کا اعراب بھی وہی ہے جو ما قبل کا ہے. اس کی جہت بھی ایک ہوتی ہے. جہت بھی ایک ہوتی. پہلا کس وجہ سے مرفوع ہے یہ بھی اسی وجہ سے. پہلا جس وجہ سے منصوب ہے یہ بھی اسی وجہ سے. پہلا جس وجہ سے اسی وجہ سے. سمجھیے آپ. آشیاں دیکھیں ایک منٹ. یہ جو کہا ہے نا کلو ثانٍ، کیا کہا ہے؟ تو یہ لفظ ثانی اس جگہ حالت کا بیان کرنا ہے، بندش کے لیے، قصر کے لیے نہیں ہے کہ خام خواہ دوسرا ہی ہو. کم از کم درجہ یہ ہے کہ کیا ہو؟ دوسرا ہو. کیا ہو؟ دوسرا. لہذا اب سوال نہیں ہوگا کہ اگر جو عطف ہے عطف اس میں 3-4 معطوف ہو جائیں آگے تو سوال نہیں ہوگا. اس لیے کہ کم از کم مرتبہ یہ کہ دوسرا ہو. بعض دفعہ تیسرا، چوتھا، 10 معطوف ہوں، معطوف علیہ ایک ہو، اس پر 10 کا عطف ڈال دیں تو وہ سارے دوسرے ہی ہیں. وہ سارے کہ اس سے دوسرے ہی ہیں کہ وہ ان کا اعراب اسی وجہ سے ہے کہ جو اعراب ما قبل کا ہے یعنی معطوف علیہ کا ہے. توجہ کریں یار ذرا. لہٰذا بھئی یہ سوال نہیں ہوگا کہ صفت بھئی اس طرح موصوف ہے تو اس کی کئی صفتیں ہوتی ہیں. صفت اول تو وہ تو ثانی بن گیا حقیقتاً. صفت ثانیہ، صفت ثالثہ، تو یہ بھی آگے سمجھے یہ تعریف سے نکلیں گی نہیں. اس لیے کہ اگر پہلی صفتیں نہ ہوتی تو یہ ثانی ہی ہوتا. یہ توجیہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ کم از کم تابع کا درجہ دوسرا ہوتا ہے تو اس سے آگے تیسرا، چوتھا بھی ہو سکتا ہے. معطوفات زیادہ ہوں یا صفتیں زیادہ ہوں، معطوفات زیادہ ہوں تو وہ سارے ثانی ہیں. سمجھی بات؟ اے شاباش سے. اچھا آگے جو کہا ہے نا ایک جہت سے، کیا کہا ہے؟ جہت بھی ایک ہو. جہت بھی ایک ہو. جی یعنی ان کا جو ہے نا وہ مقتضی ایک ہو.
मुक्तजी एक हो। एक हो जी। मसलन जाअनी रजुलन आकिलन में रजुलन मौसूफ है, आकिलन उसकी सिफ्त है, तो इसमें रजुलन जो है वो मरफू है, वो फ़ाइल होने की वजह से, तो ये आकिलन जो है वो रजुल की सिफ्त होने की वजह से मरफू है, रजुल की। होने की वजह से मरफू है। इसी तरह राय तो राजुलन आकिलन में राजुलन मफूल बेही है, तो आकिलन मफूल की सिफ्त होने की वजह से मंसूब है। मरर तो बे राजुलिन आकिलिन में आकिलिन राजुलिन मजरूर है बा जारा की वजह से, तो आकिलिन मजरूर की सिफ्त होने की वजह से क्या है, मजरूर है। लिहाजा ज़ैदुन कायमुन में कायमुन के साथ इतराज़ नहीं होगा, ज़ैदुन ये भी तो सानी है और इसका भी तो इराब वही है जो मुब्तदा का है, तो वो ये है कि मुब्तदा का इराब मुब्तदा होने के एतबार से है, ख़बर का उसकी ख़बर होने के एतबार से है, उसकी वजह से नहीं है जी। इसी तरह बाब आतैतो का मफूल सानी, बाब अलिमतो का मफूल सानी, बाब आलामा का सानी सालिस, ये सारे होते तो पहले की तरह इनका इराब होता है, लेकिन उनमें जेतें जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं कि वो सारे उसके मफूल हैं, सारे किसी के ताबे होने की वजह से उनका इराब नहीं होता कि ज़ैद बे अलम तो ज़ैदन फ़ाज़िलन में ज़ैद भी इसलिए मंसूब है कि वो मफूल बे अलम तो का, फ़ाज़िलन भी इसलिए मंसूब है कि वो अलम तो का मफूल बे है, ना कि ज़ैद की वजह से वो मंसूब है, समझिए। या आलम तो ज़ैदन अमरन फ़ाज़िलन, जनवाया मैंने ज़ैद को अमर का फ़ाज़िल होना, तो यहाँ तीनों जो हैं वो आलम तो के मफूल भी होने की वजह से मंसूब हैं, एक दूसरे की वजह से मंसूब नहीं है। इसी तरह आते तो ज़ैदन दिरहमन में ज़ैदन जो है वो भी आते तो का मफूल होने की वजह से मंसूब है, दिरहमन भी उसका मफूल होने की वजह से मंसूब है, समझी बात। ऐशा बस है, तो लिहाजा इनसे सवाल नहीं होगा कि ये इनका इराब वही है जो पहले का इराब है। भाई बाब आता है तो अलम तो आलम तो में वो जब दूसरा है उसका इराब पहले वाला ये इराब है ना, मंसूब है, लेकिन मसला यह है कि वो इसलिए नहीं कि पहला चूँकि मंसूब है इसलिए ये मंसूब है, बल्कि जिस वजह से पहला मंसूब है कि जिसका मफूल है ये भी उसी का मफूल, गल समझिए। तो बरखिलाफ़ ये जो तवाबे आ रहे हैं ये मतबू की वजह से इनका इराब होता है, किन की वजह से, कि चूँकि इनके मतबू का इराब ये है इसलिए इनका मतबू का इराब ये क्यों है, इनको इससे गरज नहीं है, वो मतबू के आमिल को देखेंगे, समझिए। तो इनको तवाबे को गरज नहीं है कि तेरा ये इराब क्यों है, वो इसलिए उनका इराब रफ़ा नसब जर के मतबू का, ये मतबू का क्यों है उनको इससे कोई गरज नहीं है, वो मतबू की अपनी ज़रूरत है कि वो किसका मामूल है जिस वजह से वो उसका ये इराब है जी। ऐ शाबाश है, वो समझी बात। आगे चल तवाबे तो तब ताबे हर सानी, ऐसा हर सानी जो मोरब होता है अपने साबिक के इराब के साथ, जो उसके साबिक का इराब है वही उसका इराब है, और जेहत भी एक होती है जी। वत्तवाबिउ खमसतु अक़सामिन अन्नातु वल अत्फु बिल उरूफी वत्ताकीदु वल बदलु व अत्फुल बयानी। तारीफ़ के बाद मुसन्निफ़ रहमा ताबे की तकसीम करते हैं कि तवाबे 5 किस्म हैं, तवाबे को ताबे की 5 किस्में हैं, ताबे की 5 किस्में हैं। ताबे नात, ताबे अतफ बहरफ, ताबे ताकीद, ताबे बदल, ताबे अतफ बयान। हाँ जी, ताबे की तारीफ के बाद मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ताबे की तकसीम करते हैं कि ताबे की 5 किस्में हैं। नात अतफ बहरफ, ताबे नात आखना, ताबे नात, ताबे अतफ बहरफ, ताबे ताकीद, ताबे बदल, ताबे अतफ बयान। समझे ही। और वजह असर लिखी हो, वजह असर ये है कि ताबे या तो मतबू के हुक्म को पक्का करेगा,
ताबे या तो मतबू के हुक्म को पक्का के मतबू पर जो हुक्म लग रहा है उसको पक्का करेगा। मुकव्वी हुक्म अस्त के हुक्म को कुव्वत दे रहा है, पक्का कर रहे हैं। या ना अगर ताबे मतबू के हुक्म का मुकव्वी हो तो ये ताबे ताकीद है, और अगर हुक्म का मुकव्वी नहीं तो फिर ताबे जो है वो मतबू के लिए मुबय्यन है या कि नहीं। मतबू के लिए अगर मतबू के लिए मुबय्यन है, क्या है, मतबू के लिए मुबय्यन है, फिर मुश्तक है या मुश्तक नहीं। अगर मुश्तक है तो ये नात है, और अगर मुश्तकी नहीं है तो ये अत्फ़े बयान है। यानी ताबे मतबू के हुक्म को पक्का नहीं कर रहा। फिर देखेंगे कि ताबे मतबू के लिए मुबय्यन भी उसकी वज़ाहत करता है या कि नहीं। अगर वज़ाहत करता है तो फिर देखेंगे मुश्तक है या गैर मुश्तक। मुश्तक है तो यह सिफ़त है, नात है, और अगर गैर मुश्तक है तो यह अत्फ़ बयान है। और सानी कि वो ताबे मतबू के लिए हुक्म का मुकव्वी भी नहीं और मुबय्यन भी नहीं और नहीं, तो फिर या वो बावास्ता हर्फ़ अतफ़ है या बावास्ता अतफ़ वो मुताबे है या बावास्ता अतफ़ नहीं है। अगर बावास्ता अतफ़ है तो फिर यह अतफ़ बारफ़ है, और अगर इस तरह नहीं है तो ये बदल है। अगर इस तरह नहीं है तो ये बदल ये बदल है। समझी बात? ऐशा बस है। क्या क्या बला वजह असर वजह असर ये है कि ताबे मतबू के हुक्म को का के लिए मुकव्वी है या कि नहीं। मुकव्वी है या नहीं है। शाबाश। अगर ताबे मतबू के हुक्म के लिए मुकव्वी है तो ये ताबे ताकीद है। शाबाश। अगर ताबे मतबू के हुक्म के लिए मुकव्वी है और मुकव्वी नहीं है, मुकव्वी नहीं है, और फिर देखेंगे देखेंगे कि ताबे मतबू के लिए मुबय्यन है या कि मतबू के लिए मुबय्यन है या नहीं है। अगर ताबे मतबू के लिए मुबय्यन नहीं है, हाँ हाँ मुबय्यन है, मुबय्यन है, तो फिर मुश्तकी है या गैर मुश्तकी है। मुस्तकी है या गैर मुस्तकी है। अगर मुश्तकी है तो ये नात है, और अगर गैर मुश्तकी है मुस्तकी हुआ तो ये अत्फ़े बयान है। और अगर ताबे ना तो मतबू के हुक्म का मुकव्वी है और ना ही मतबू के लिए मुबय्यन है, तो फिर वो ताबे अतफ़ के वास्ता से है, हर्फ़ अतफ़ के वास्ता से ताबे है या इसके बग़ैर है। अगर हर्फ़ अतफ़ के वास्ता से ताबे है तो फिर ये मातूफ़ है, ये ताबे मातूफ़ है, और अगर इसके बग़ैर है तो ये ताबे बदल है। ये ताबे, समझी बात? ये क्या है? वजह असर है। बिताबे मतबू के लिए मुकव्वी है, हुक्म को पक्का कर रहा है या नहीं। पक्का नहीं कर रहा तो फिर ताबे मतबू के लिए मुबय्यन है या नहीं। मुबय्यन है तो मुश्तकी है या नहीं। अगर मुबय्यन नहीं है तो फिर ताबे हर्फ़ अतफ़ के वास्ता से है या नहीं। तो इस तरह 5 किस्में बन गई, समझ आ गई। और तवाबे 5 किस्में, नात और अतफ़ बिल हुरूफ और ताकीद और बदल और अत्फ़े बयान। और तवाबे 5 किस्म पर है, नात और अतफ़ बिल हुरूफ और ताकीद और बदल और अत्फ़े बयान। और तवाबे 5 किस्म पर है, नात और अतफ़ बिल हुरूफ और ताकीद और बदल और अत्फ़े बयान। ये सब मसदरा ने मुराद इन को इसम फ़ाइल ने। अतफ़ बिल हुरूफ से मुराद मातूफ़ बिल हर्फ़, ताकीद से मुराद मुअक्किद, बदल से मुराद मुबद्दल की। तो अगला है अतफ़ बयान, वो भी मातूफ़ बिल बयान। जी फसल अन्नाअतु ताबिउन यदुल्लु अला मानन फी मतबूइही नहवु नहवु जाअनी रजुलन आलिमुन ओ अगर टोरना मुतअल्लिक़ी मतबूइ इसम मफ़ूल और फी मुतअल्लिक़ी मतबूइही शाबाश। नहवु जाअनी रजुलन आलिमुन अबूहु भाइयों व युसम्मा सिफ़तन ऐदन। बस
5 قسموں میں سے پہلی قسم ہے تابع نعت. 5 قسموں میں سے پہلی قسم ہے تابع نعت. وہ آگے آ رہا ہے کہ اس تابع نعت کا دوسرا نام ہے صفت. کیا نام ہے؟ صفت. تو تابع نعت کہو یا تابع صفت کہو، 2 نام ہے، تابع نعت، تابع صفت. تعریف پھر اس کے متعلق مسائل. تابع نعت، نعت ایسا تابع ہوتا ہے، چونکہ مقسم کون ہے ان کا؟ مقسم ان کا تابع ہے. جی کون ہے؟ تابع. مقسم ان کا تابع ہے. تو پتہ ہے مقسم تعریف جب کریں تو معرف کی پہلی جو جز ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مقسم ہوتا ہے. تو نعت ایسا تابع ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو خود مطبوع کی ذات میں حاصل ہے، یا دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر کہ مطبوع کے متعلق کا کھوتا بھی ٹھیک ہے، متعلق کا کھوتا بھی ٹھیک ہے، کہ یا ایسے معنی پر جو متعلق کی ذات مطبوع کے متعلق کی ذات میں ہے. نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مطبوع کی ذات میں حاصل ہے یا مطبوع کے متعلق کی ذات میں حاصل ہے. جی نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مطبوع کی ذات میں حاصل ہے یا مطبوع کے متعلق کی ذات میں حاصل ہے. ہاں جی پھر معنی نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مطبوع کی ذات میں حاصل ہے یا مطبوع کی ذات کے متعلق میں حاصل ہے. پھر تعریف کر دیں. نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے مطبوع کی ذات کے معنی ہاں دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر. نعت تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مطبوع کی ذات میں حاصل ہے یا مطبوع کے متعلق میں حاصل ہے. متعلق کی ذات کہہ سکتے، کی ذات میں حاصل. سمجھی بات. جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل جو خود عالم ہے. عالم نے دلالت کی ہے علم والے معنی پر. وہ علم والا معنی اس ذات کے اندر موجود ہے جس کا یہ تابع ہے، جس کا یہ یعنی جس کی یہ صفت بن رہا ہے نا، اسی کے اندر وہ معنی موجود ہے. کون؟ علم والا. سمجھی جی. تو اس کو کہتے ہیں صفت بحال ہی. کیا کہتے ہیں؟ صفت بحال ہی جو ہوتی ہے اس میں موصوف اور صفت کا مصداق ایک شے ہوتی ہے. صفت بحال ہی میں مصداق ایک شے ہوتی ہے. پھر آخنا صفت بحال ہی میں موصوف اور صفت کا ایک مصداق دا مطلب ہے جس جو سچے ہوندے نا واجہ دونوں کا مصداق ایک شے ہوتی ہے. رجل تے عالم 2 بندے نے تو یہ مطلب ہی نا مصداق بھی سچے ہونے دی جگہ مصداق. پھر آخ صفت بحالی میں موصوف اور صفت کا مصداق. پہلے مصداق آخنا. صفت بحال ہی میں موصوف اور صفت کا مصداق ایک ہوتا ہے، ایک شے ہوتی ہے. کا مصداق ایک شے ہوتی ہے. کا مصداق ایک شے ہوتی ہے. پھر آخ صفت بحال ہی میں موصوف اور صفت کا مصداق ایک شے ہوتی ہے. سمجھیا؟ یعنی صفت بحالی میں موصوف اور صفت جو ہے نا وہ ایک شے پر سچے آتے ہیں. جو موصوف ہے وہی صفت ہے. جو جس پر صفت سچی آتی ہے موصوف بھی جس پر موصوف سچا آتا ہے. اے مطلب ہے جی صفت کے لیے مشتقی ہونا اس لیے ضروری ہے جی. اجون پڑھی نا وجہ سے کہ مشتقی کہ وہ دلالت کرتا ہے، مشتقی دلالت کرتا ہے ذات جس کے ساتھ یہ وصف قائم ہے.
سارے اسماء صفات دلالت کرتے ہیں ذات مع الوصف پر. ضاربن کا معنی ہے ایک شخص جس کے ساتھ مارنے والی صفت قائم ہے. عالم کا معنی ہے ایک شخص جس کے ساتھ وصف علم قائم ہے. یہ 50 ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰ ਦਿਖ ਪਾਵੋ کہ بھئی موصوف اور صفت کا مصداق ایک ہوتا ہے صفت بعالی میں کیونکہ صفت مشتقی ہے. ہر مشتق دلالت کرتا ہے ذات مع الوصف پر. کس پر؟ وصف پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی بھئی ضاربن ایک شخص جس کے ساتھ ضرب قائم ہے. عالمن مکرمن ایک ذات جس کے ساتھ مضروب ہونے کی ذات جس کے ساتھ لیکن ضرب اس پر قائم ہے واقع ہونے کے اعتبار سے اس پر واقع ہو رہی ہے. اچھا دوسری مثال جاءنی رجل عالم ابوہ آیا میرے پاس رجل ایسا رجل کہ عالم ہے باپ اس کا. آیا میرے پاس ایک رجل ایسا رجل کہ عالم ہے باپ اس کا. اب عالم صفت تو ہے رجل کی ترکیب کے اندر لیکن جس معنی پر دلالت کر رہا ہے کون؟ ایسی ذات جس کے ساتھ علم قائم ہے وہ رجل نہیں ہے بلکہ رجل کا متعلق یعنی رجل کا وہ باپ ہے. رجل کا وہ تو اب صفت بعالم متعلق ہی میں رجل اور عالم کا مصداق ایک ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ لفظوں میں صفت اس کی ہے لیکن وہ جس معنی پر دلالت کرتی ہے وہ موصوف کے اندر نہیں ہے بلکہ موصوف کی ذات میں صفت کی ذات میں واجب میں ہے اس کے متعلق میں ہے کہ صفت کی ذات میں. اب یہ جو صفت بعالم متعلق ہی ہے نا یہ مصداقاً وہ متعلق جو ہے اس کے مطابق ہوگی کہ صفت بعالم متعلق ہی میں صفت کا مصداق اور وہ جو متعلق ہے اس کا مصداق ایک شے ہوگی. یہاں عالم اور ڈیڈی جان ایک ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ صفت بحال متعلق ہی میں موصوف اور صفت کا مصداق ایک ہوتا ہے. صفت بحال متعلق ہی آنکھوں یا متعلق ہی آنکھوں میں صفت کا اور وہ جو موصوف کا متعلق ہے ان کا مصداق ایک ہوتا ہے. تو اس میں عالم اور ابو ایک ہیں رجل اور عالم ایک نہیں ہیں بلکہ ترکیب میں صفت اس کی ایسا رجل کہ عالم ہے باپ اس کا. سمجھی بات؟ دیکھو درو یار فصلنات اتنے لکھے ہی چونکہ اس میں شدید المطابت ہوتی ہے استعمال صفتوں کا کثیر ہے خار کر کے اسٹیٹ سیکرٹری کو پوچھو خواہ اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اس لیے توابع پر اس کو مقدم کیا ہے. جی اللہ تعالیٰ دا ایک نا ذاتی باقی سارے صفاتی سونے دا نا ذاتی محمد باقی سارے صفاتی. سمجھی گل؟ چلو جی نعت ایسا تابع ہے یہ ایسا ہے موصوف ہی تو یدلو ان دی صفت جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو حاصل ہونے والا ہے تابع کے مطبوع میں یعنی وہ جس کا تابع ہے نا اس میں وہ معنی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بے حال ہی. جیسے جان رجل عالم یا چلو جی مطبوع تابع کے مطبوع کے متعلق میں تابع کا جو مطبوع ہے اس کا جو تعلق والا ہے وہ معنی جس پر نعت دلالت کر رہی ہے وہ اس میں پایا ہے. اس میں جیسے جانی رجل عالم ابوہ اور نام رکھا گیا نعت کا صفت بھی
جی فصل نعت تابع ہے ایسا تابع جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو تابع کے مطبوع میں ہے، جیسے جاءنی رجل عالم، یا دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو حاصل ہونے والا ہے تابع کے مطبوع کے متعلق میں. جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، اور نام رکھا گیا ہے تابع کا صفت بھی. فصل نعت تابع ہے ایسا تابع جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر ایسے معنی پر جو حاصل ہونے والا ہے. حاصل ہونے والا ہے حاصل نہیں ہے، حاصل. جو حاصل ہونے والا ہے تابع کے مطبوع میں، جیسے جاءنی رجل عالم، یا حاصل ہونے والے والا ہے تابع کے مطبوع کے متعلق میں، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ. اور دیکھو ذرا اشیاء فی متعلق کے مطبوع ہیں. بائیں طور کے قائم ہے مطبوع میں اور اس کے درمیان، کاما بالذی بینہ و بین مطبوع علاقۃ، کہ وہ صفت جس کی ہے، جس کے ساتھ اس کا معنی قائم ہے نا، مطبوع اور اس کے درمیان کیا ہے؟ علاقہ. علاقہ ہے یا ملک ہے یا مخالطت ہے. کیا ہے؟ پھر علاقہ اما قریبہ، قرینہ نہیں جے، اما قریبہ او بعیدہ. پھر علاقہ قریبہ کا ہے یا علاقہ بعیدہ ہے. یعنی وہ جو مطبوع کا متعلق ہے نا، جس کا مطبوع کے ساتھ تعلق ہے، جس صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جب مطبوع کے متعلق، مطبوع کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ یا تعلق ہے کس کا؟ تعلق قریبہ، رشتہ داری کا. کس کا تعلق؟ قریبہ عن نسب یا بعیدہ عن نسب. کہ تعلق قریب کا ہے یا تعلق بعید کا ہے. تو یا ملک ہے، یا مطبوع میں اور اس غیر میں تعلق ملک کا ہے، یا تعلق مخالطت کا ہے، یا تعلق ان میں آپس میں ملے جلے ہیں. تو یہ سب صورتوں میں یہ صفت بحال متعلق ہی ہوگی. تعلق ہو قریبہ، اس کی مثال جو کتاب کے اندر ہے، جانی رجل عالم ابوہ، جانی، تو یہ تعلق ہے کس کا؟ نسب کا، اور نسب بھی قریب کا، کہ یہ پیو پتر نے آپس کی نے، وہ جڑا متعلق ہے وہ کی ہے ابا ہے، تو یہ جڑا منعوت ہے یہ کی ہے پتر ہے. یا ان کے درمیان تعلق ہے یا ملک ہے، وہ تعلق قریب کا ہے، وہ قریب کا تعلق نسب کی وجہ سے ہے، یہ پہلی مثال آ گئی، یا ملک کی وجہ سے، یا علاقہ قریبہ نسب سے یا ملک سے. جانی رجل حسن غلامہ، یہ غلام و فعل حسن کا، آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کہ حسین ہے غلام اس کا. تو رجل مالک ہے، غلام اس کی ملک ہے، لیکن تعلق جو ہے یہ قریبہ ہے، بھی ایندہ غلام ایندے پیو دا نہیں، سمجھی جے، بچ کوئی واسطہ نہیں ہے گا. تو یہ ہے علاقہ قریبہ ملک کا، وہ تھا علاقہ قریبہ نسب کا. یا علاقہ قریبہ مخالطت کا، کس کا؟ مخالطت کا. جاءنی رجل طویل کپڑہ، آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کہ لمبے ہیں کپڑے اس کے. تو کپڑا اور بندے کے آپس میں مخالطت نہیں ہے گی، تیرے نال ملے جلے نہیں، پیوتے نہیں، لے نہیں، سمجھیو. لیکن یہ تعلق قریبہ ہے، بے اون دے کپڑے لمبے نے، اون دے یار دے کپڑے نہیں، اون دے کپڑے. یا علاقہ ہو لیکن علاقہ بعیدہ ہو. کیا ہو؟
علاقہ بعید نہ ہو، قریبہ نہ ہو. جانی رجل عالم غلام ڈیڈی ہے. آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کہ عالم ہے اس کے باپ کا غلام. جی غلام ابی ہے. عالم صیغہ صفت، غلام ہوندا فاعل. بے عالم جو ہے نا وہ موصوف کے باپ کا غلام ہے. تو ہون وچ واسطہ آ گیا کندا، ایندا غلام نہیں عالم، بلکہ اندے ابے دا غلام عالم ہے. کون؟ کندا رجل دے ابے دا نہیں. یا جانی رجل عالم، جانی عالم، عالم ابو رجل عالم ابو غلام ابی ہے. ابو آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کہ اس کے باپ کے غلام کا ابا عالم ہے. دو واسطے آ گئے. اگے ابے دا غلام عالم سی، ہن ابے دے غلام دا ابا عالم ہے. اے وجہ واسطے آ گئے. تو یہ ہے کہ یہ جو بھئی اس دلالت کرے گا اس کے مطبوع کے متعلق پر، تو اس میں بھئی مطبوع میں اور اس متعلق میں کیا ہے؟ تعلق ہے. قریبہ، پھر قریبہ نسب کا یا ملک کا یا مخالطت کا، یا تعلق ہے بعیدہ. تو یہ ساری مثالیں آئیں. سمجھ آئی گل دی؟ اگے چل. والقسم اور صفت دو قسم ہوگی. صفت بحال ہی تے متعلق ہی. صفت بحال ہی میں موصوف صفت کا مصداق، صفت بحال متعلق ہی میں صفت تو ترکیب میں وہ ہے موصوف کی، لیکن جس معنی پر دلالت کرتی ہے وہ موصوف میں نہیں ہے، اس کے متعلق میں. تب جس کے وہ جس معنی پر دلالت کر رہے ہیں جس میں وہ ہے، اب معنوی طور پر اس کا اور اس کا مصداق ایک ہوگا. موصوف کے ساتھ اس کا تعلق صرف ترکیبی ہوگا. ہاں جی. والقسم الاول يتبع مطبوعه في 10 اشیاء في الاعراب والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیہ والجمع والتذکیر والتانیث. نحو جانی رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون وزید العالم وامرأة عالمة. چلو جی. صفت بحال ہی. کون؟ حال ہی جو ہے یہ مطبوع کے تابع ہوتی ہے 10 چیزوں میں. صفت بحال ہی رفع نصب جر میں، اعراب میں یہ رفع نصب 3، تعریف اور تنکیر میں، افراد تثنیہ جمع میں، تذکیر و تانیث میں. سمجھیے. منعوت موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی، موصوف منصوب ہے تو منعوت کہہ دے. منعوت مجرور ہے تو یہ تو ہوگی اعراب میں تابع داری. منعوت معرفہ ہے تو نعت بھی، منعوت نکرہ ہے تو، منعوت مفرد ہے تو، منعوت تثنیہ ہے تو، منعوت جمع ہے تو، منعوت مذکر ہے تو، منعوت مؤنث ہے تو. یہ مطلب ہے. اب ان میں غور کر لے. نامیر جی پڑھیا سی بیک وقت 5 پائی جائیں گے. کتنے؟ 1 تے 2 تے 3 تے 4، 5 نہیں 4. اعراب میں سے 1، تعریف و تنکیر میں سے، افراد تثنیہ جمع میں سے، تذکیر و تانیث میں سے. کیونکہ سارے اکٹھے ہو نہیں سکتے، اجتماع سے دین ہو جائیں گا نا.
ورنہ لازم آئے کہ کچھ ہے معرفہ بھی نکرہ بھی مفرد بھی تسنیہ بھی جمع بھی مذکر بھی مؤنث بھی مرفوع منصوب مجرور ساری عرشیں ہوئی پی ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا جی اس لیے بیک وقت کتنے ہوں گے 4 میں ہوں گے لیکن 10 چیزوں میں مطابقت ہے کہ جو بھی مطبوع میں ان 10 میں سے ہوگی نا وہی تابع میں ہوگی وہی یعنی منعوت میں نہ موصوف میں جو ہوگا وہی صفت میں ہوگا جی سمجھ آ گئی ہے ہن دی مطابقی مثالاں جانی رجل عالم بیان کر جاءنی رجل عالم میں عالم یہ نہ پہلے موصوف کو شروع کر موصوف رجل یہ موصوف ہاں موصوف مرفوع ہے موصوف مرفوع ہے تو عالم صفت بھی مرفوع ہے اور موصوف نکرہ ہے تو عالم بھی صفت بھی نکرہ ہے موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہے اور موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے جان رجلان عالمان رجلان عالمان میں رجلان یہ اور موصوف موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہے موصوف موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہے موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے جانی رجال عالمون رجال عالمون میں موصوف مرفوع ہے مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہے موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہے موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے جانی زید العالم آیا میرے پاس زید ایسا زید جو عالم ہے زید للعالم میں موصوف یہ مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہے موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہے موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہے موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے جاءتنی امرأۃ عالمۃ جاءتنی امرأۃ عالمۃ میں موصوف یہ مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہے موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے اور موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہے موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے چلو جی اور قسم اول تابع ہوتی ہے اپنے مطبوع کے 10 چیزوں میں سے ازاں رفع نصب جر ہیں اعراب در اعراب مجمل مذکور گردی تے باقی ساریاں دا وضاحت کر دیتی بھی اعراب میں یعنی اور تعریف اور تنکیر میں اور افراد اور تثنیہ اور جمع میں اور تذکیر اور تانیث میں جیسے جانی رجل عالم اور جانی رجلان عالمان اور جانی رجال عالمون اور جانی زید العالم اور جاءتنی امرأۃ عالمۃ اور قسم اول تابع ہے عشرۃ اشیاء ہر ترکیب میں ان سے 4 پائی جائیں گی ایک اعراب سے ایک تعریف و تنکیر سے تیسری افراد تثنیہ جمع سے چوتھی تذکیر و تانیث سے سمجھ آئیے جی اچھا جی وجوب تبعیت نات مر منعوت را دری اشیاء دا گانا اس وجہ سے کہ مصداق صفت کا اور موصوف کا یک است اور صفت موصوف کے ساتھ قائم ہے اس لیے پھر جنجدہ جدو مصداق جو ایک کے موصوف ہوئے نکرہ تے صفت ہوئے معرفہ موصوف دلالت کرتا ہے غیر معین تے صفت دلالت کرتی معین تے اکو شاہ پہ یک وقت معین بھی غیر معین بھی ہو سکتی ہے موصوف مفرد صفت تثنیہ مصداق اکو شاہ پہ یک وقت ہو جڑی خارج وچ زید کلا بھی تے زید 2 بھی نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جی اسی طرح باقی بھی بے بیک وقت موصوف مذکر صفت مؤنث تے مصداق ایک خارج وچ اکو شاہ مذکر بھی ہے تے ہو سکتی ہے جی
قسم اول تابع ہوتی ہے اپنے مطبوع کے 10 چیزوں اشیاء میں، اعراب میں اور تعریف میں اور ہاں کلے کلے نہیں اکٹھا کرنے، اعراب میں اعراب میں اور تعریف و تنکیر میں اور تعریف اور تنکیر میں اور تعریف اور تنکیر میں اور افراد اور تثنیہ اور جمع میں اور تذکیر اور تانیث میں، انج میں جاءنی رجل عالم اور جاءنی رجلان عالمان اور جاءنی رجال عالمون اور جاءنی زید العالم اور جاءتنی امرأۃ عالمۃ۔ والقسم الثاني أن ما يتبع مطبوعه في الخمسة الأول فقط أعني الإعراب والتعريف والتنكير كقوله تعالى من هذه القرية آنے جل کیا آنل کے یار عن الإعراب والتعريف والتنكير كقوله تعالى من هذه القرية الظالم أهلها۔ اچھا جی، دوسری قسم جو صفت بحال متعلق متعلق ہی ہے وہ اپنے مطبوع کے پہلی 5 چیزوں میں تابع ہوتی ہے، اپنے مطبوع کے پہلی 5 چیزوں میں تابع، اعراب میں تابع ہے، رفع نصب جر میں اور تعریف و تنکیر میں، اور تعریف و تنکیر، باقی افراد تثنیہ جمع میں تذکیر و تانیث میں وہ تابع ہے اس کے جو اس کا متعلق ہے۔ اے ونڈی کی یہ شودی عہدے بھی تھے عہدے بھی سمجھیے، اعراب میں اور تعریف و تنکیر میں یہ صفت تابع ہے کس کے؟ موصوف کے، اور باقی میں کس میں؟ افراد تثنیہ جمع میں اور تذکیر و تانیث میں یہ تابع ہے اس کے ساتھ کہ جس معنی پر دلالت کرتی ہے وہ معنی جس ذات میں ہے، وہ کون ہے؟ مطبوع کا متعلق، وہ اس کے مطابق ہے، ورنہ عہدے خرابی آ جائے گی۔ اگر عہدے نو سیدھا جوڑو نا عہدے خرابی آ جائے، عہدے بیک وقت مفرد بھی تو تثنیہ بھی، بیک وقت تثنیہ بھی تو جمع بھی، بیک وقت مذکر بھی تو مؤنث بھی، رولا ابا پھر ڈیڈی جان بیک وقت مذکر مؤنث ہوئے، مثال آئی پی سمجھ آئیے؟ تو بیک وقت کتنے؟ اچھا اس میں بیک وقت 2 پائی جائیں گے، بیک وقت اعراب میں سے 1 تعریف و تنکیر میں سے 1 ہوگا۔ ہاں جی کیا کہ جی دوسری قسم ہے نا جو صفت کی دوسری قسم ہے صفت بحال حال متعلق ہی، صفت بحال متعلق ہی، یہ تابع ہوتی ہے، یہ اپنے مطبوع کے تابع ہے پہلی 5 چیزوں میں، رفع نصب جر میں اور تعریف و تنکیر میں، رفع نصب جر میں اور تعریف و تنکیر میں، بس باقی جو 5 ہیں افراد تثنیہ جمع ان میں وہ مطابق ہے اس کے جو متعلق کا مطبوع ہے اس کے مطابق ہے، سمجھی بات؟ مثال قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من هذه القرية الظالم أهلها، اس بستی سے ایسی بستی کہ ظالم ہے اہل اس کے، بستی نہیں ظالم بلکہ اب ظالم جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ بستی میں نہیں موجود بلکہ بستی کے اہل میں، تو اب اعراب میں تابع القریہ کے مجرور ہے اور القریہ معرفہ ہے تو ظالم بھی، لیکن القریہ مؤنث ہے یہ مذکر ہے اس لیے کہ اہل مذکر ہے، اہل تو لہذا یہ اس کے تابع ہے جی، سمجھی بات؟ باقی مفرد تو ہیں ہی دونوں۔ چلو جی قسم ثانی محض تابع ہے اپنے مطبوع کے پہلے 5 میں فقط، کس میں؟ فقط سنیے گل میری مراد اعراب میں اور تعریف و تنکیر میں، جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا من هذه القرية الظالم أهلها، جی
शाबाश اور क्या قسم دوسری محض تابع ہوتی ہے اپنے مطبوع کے پہلی 5 میں فقط. میری مراد اعراب اور تعریف و تنکیر، جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا من هذه القرية الظالم اهلها. اچھا جی، پہلی 5 میں ہر ترکیب میں ان 5 سے 2 پائی جائیں گی، ایک اعراب سے، دوسری تعریف و تنقیر، اچھی بولنا، تعریف و تنقیر سے. باقی 5 میں افراد، تثنیہ، جماعت، تذکیر و تانیث میں مطابقت مطبوع کی نہیں کرے گی، بلکہ یہ مثل فعل کے ہوں گے. مثل فعل کا مطلب ہے کہ وہ اس کے تابع ہوگی جس کے اندر وہ معنی پایا جا رہا ہے، جس کے اندر وہ، تو وہ فعل کے ساتھ بات کیا تھا. اب اس کو ذرا پھیرا دے لو جی. تو بھئی وہ بھئی مطابع نہیں ہوگی بلکہ فعل کی مثل ہوگی. بائیں جیت کہ ہر ایک مسند ہے اپنے ماں بعد کے ساتھ. جب فعل مسند ہو تو فعل کا کیا طریقہ، مثلا جیسا کہ فعل کا مذکر ہونا فاعل کے مذکر ہونے کے وقت، فعل کا مؤنث ہونا فاعل کے مؤنث حقیقی ہونے کے وقت، فعل کا مفرد ہونا جب فاعل مظہر ہو، مثنیٰ ہو، مجموع ہو، جو بھی ہو. اسی طرح نعت بھی. پس ہن سن مثالاں. پس گفتہ خواہد شد مررت برجل قائمۃ جاریتہ، گزرا میں رجل کے پاس ایسا رجل ہو کہ کھڑی ہے لونڈی اس کی. مررت بے امرأۃ قائم غلامها، گزرا میں عورت کے پاس سے ایسی عورت کے کھڑا ہے غلام اس کا. مررت برجلین قائم ابوہما، گزرا میں 2 رجلوں کے پاس سے ایسے 2 رجل کہ کھڑا ہے ڈیڈی ان کا. مررت برجال ذاہب غلمانہم، گزرا میں رجال کے پاس سے ایسے رجال کہ جانے والے ہیں غلام ان کے. جیسا کہ تو کہے قامت جاریتن، قام غلامہا، قام ابوہما، ذہب غلمانہم. آگے سمجھے؟ ایک گل سمجھائی نے تنو جی. فقط ہوتا ہے عصر کے لیے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا جی، ایک 2 گلاں اور سن. یہ جو کہا ہے نا، یہ جو قسم اول ہے، کون؟ یہ 10 چیزوں میں تابع ہوتی ہے. 10 چیزوں میں سنیے گل، 10 چیزوں میں تابع ہوتی، اس میں سے 4 بیک وقت پائی جائیں گے. لیکن چند مسئلے سن کہ اگر نعت جو ہے وہ مصدر ہو، کیا ہو؟ حمل بالمبالغہ ہو، حمل بالمبالغہ، نعت مصدر ہو، تو اب نعت وہی مصدر رہے گی. موصوف، مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث جیسا بھی ہو، نعت وہی مصدر رہے گی. اگر نعت مصدر ہو تو وہ وہی رہے گی. ہن ذرا مثالیں سمجھی کہ جاءنی رجل عدل، جاءنی رجلان عدل، جاءنی رجال عدل، جاءتنی امرأۃ عدل، جاءتنی امرأتان عدل، جاءتنی نساء عدل. سمجھ آ گئی جی کہ اگر صفت کیا ہو، مصدر ہو تو اس میں فرق نہیں آئے گا، وہ ایک ہی رہے گی. وہ نہ تثنیہ جمع، نہ مذکر مؤنث، مصدر جو مصدر ہے وہ وہی رہے گی. سنیو گل، ایک مسئلہ، مثالیں سنیے نہیں کہ نہیں؟ ایشا بس. اچھا جی، یا نعت ہو اسم تفضیل جس کا استعمال من کے ساتھ ہے. نعت ہو، یہ نعت بھی ہمیشہ مفرد مذکر ہی ہوتی ہے. موصوف جیسا بھی ہو، یہ بھی حالے کی بات بتا رہا ہوں کہ نعت کون سی ہو،
اسم تفضیل جس کا استعمال من کے ساتھ ہے تو اس کا تثنیہ جمع نہیں بنتا، مؤنث نہیں ہوتا، یہ مذکر، یہ افضل میں نہیں رہے گا، افعال میں نہیں رہے گا، موصوف جیسا بھی ہو۔ ان دی مثال سن کہ جانی رجل افضل من ای رجل، آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل جو افضل ہے جون سے رجل سے بھی ہو، وہ عام کی تحت میں نہیں یہ رجل ہے، اور میں لے آگے مثال بنانے واسطے جانی رجال افضل من ای رجل، جاتنی امرأۃ افضل من ایت امرأۃ، جاتنی نساء افضل من ایت امرأۃ۔ سمجھے جو بات، اسم تفضیل کا استعمال ہو من کے ساتھ، اس کا تثنیہ جمع نہیں بنتا، اس کا تسنیہ جمع نہیں، اور مذکر مؤنث میں برابر ہو جاتا ہے، کب؟ جب اس کا استعمال ہو من کے ساتھ۔ من کے ساتھ۔ دو، نعت ایسا صیغہ ہو جس میں مذکر مؤنث برابر ہو، نعت جس میں، تو پھر وہ دونوں کے لیے برابر آئے گا، جیسے علامتن، جیسے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہے، تو جانی رجل علامتن، جانی امرأۃ علامتن۔ سنی کہ یا صیغہ جو ہے وہ صیغہ صفت وہ ایسا ہے جو مذکر مؤنث دونوں میں برابر ہے، جیسے علامتن، اب یہ رجل علامتن بھی ٹھیک ہے، امرأۃن، علامتن بھی ٹھیک ہے۔ سنیو بات، یا نعت ہو صیغہ صفت ہو فعول کے وزن پر، فعول بمعنی فاعل، فعول بمعنی فاعل ہے، جیسے صبور بمعنی صابر، اب یہ مذکر مؤنث کے لیے برابر ہوگا جو فعول بمعنی فاعل ہوتا ہے، کہ جانی رجل صبور تے جاءتنی امرأۃ صبور، صبورۃن نہیں کہنا کہ یہ صبور بمعنی صابر ہے، یہ فعول بمعنی فاعل جو ہوتا ہے یہ بھی مذکر مؤنث میں برابر ہوتا ہے، کہ مذکر مؤنث دونوں میں مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، جانی رجل صبور تے جاءتنی امرأۃ، شاباش۔ یا فعیل ہو صیغہ صفت، فعیل بمعنی مفعول ہو، فعیل بمعنی مفعول، یہ بھی مذکر مؤنث میں برابر ہوتا ہے، فعیل بمعنی، مذکر مؤنث میں برابر ہے، جیسا کہ جری بمعنی مجروح، جری، اب یہ بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہوگا، سمجھ آئیے۔ جاءنی رجل جریح، جاتنی امرأۃ جریح، سمجھا گئی یہ گل؟ تو یہ اتنی چیزیں ہیں کہ بھی اگر صفت مصدر ہو تب بھی وہ مصدری رہے گی، یا صفت کیا ہو اسم تفضیل افعال و من کے ساتھ، یہ بھی ایک ہی رہتا ہے، یا صفت جس میں مذکر مؤنث برابر ہے یہ بھی ایک ہی ہے، یا فعول بمعنی فاعل یہ بھی مذکر مؤنث میں برابر ہے، فعیل بمعنی مفعول یہ بھی مذکر مؤنث میں برابر رہتا ہے، سمجھی بات؟ چلو شاباش۔